محمد بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کو گیا۔ میں اتفاق سے مکہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ لڑکی کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، بدن بہت لاغر تھا، لیکن اس کے چہرے پہ ایک نورانی چمک تھی۔ وہ بوڑھا پکار رہا تھا، کوئی اس لڑکی کا خریدار ہے؟ کوئی ہے جو اس کو پسند کرے؟ کوئی ہے جو 20 اشرفیوں سے اس کی قیمت زیادہ دے، اس شرط پر کہ میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں؟ میں نے شیخ کے قریب جا کر پوچھا، اس باندی کی قیمت کا حال تو معلوم ہو گیا، اس میں عیب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ لڑکی پاگل ہے، ہر وقت غم زدہ رہتی ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، ہر جگہ بالکل تنہائی پسند کرتی ہے۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو وہ لڑکی مجھے پسند آ گئی اور میں نے اس کو خرید لیا اور اپنی قیام گاہ پر گیا۔ میں نے اس کو دیکھا، وہ زمین کی طرف سر جھکائے بیٹھی ہے۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، اے میرے چھوٹے آقا، آپ کا وطن کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے کہا، عراق ہے۔ کہنے لگی، کون سا عراق، بصرہ یا کوفہ میں؟ میں نے کہا، دونوں میں نہیں۔ کہنے لگی، تو کیا آپ بغداد کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں ہاں۔ کہنے لگی، واہ واہ، وہ تو عابدوں کا شہر ہے، زاہدوں کا شہر ہے۔ مجھے تعجب ہوا، یہ باندی ایک کوٹھی سے دوسری کوٹھی میں جانے والی، اس کو عابدوں اور زاہدوں کی کیا خبر؟ میں نے اس سے دل لگی کے طور پر پوچھا، تو ان میں سے کن کن عابدوں کو جانتی ہے؟ کہنے لگی، مالک بن دینار کو، بشر حافی کو، صالح مری کو، ابو حاتم سجتانی رحمۃ اللہ علیہ کو، معروف کریحی رحمۃ اللہ علیہ کو، محمد بن حسین بغدادی کو، رابع عدویہ شعوانہ کو، معمونہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ میں نے اس سے پوچھا، تجھے ان سب کا حال کس طرح معلوم ہوا؟ کہنے لگی، اے جوان، میں ان کو کیسے نہ جانوں؟ خدا کی قسم، یہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عاشق کو معشوق کا رستہ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا، اے لڑکی، میں محمد بن حسین ہی ہوں۔ کہنے لگی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تم سے کہیں میری ملاقات ہو جائے۔ تمہاری وہ دلکش آواز کیا ہوئی جس سے تم مریدین کے دلوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھوں اس سے بھر جایا کرتی تھی؟ میں نے کہا، بحالہ موجود ہے۔ کہنے لگی، خدا کی قسم، مجھے کچھ قرآن پاک سنا دو۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اس نے بہت زور سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس پہ پانی چھڑکا جس سے اس کو افاقہ ہوا تو کہنے لگی، جس کا نام کا یہ اثر ہے، اگر میں اس کو پہچان لوں اور جنت میں اس کو دیکھ لوں، یہ تو کیا حال ہوگا؟ پھر وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی، میرا خیال ہے تم نے بھی حوروں سے منگنی کی ہے، کچھ ان کے مہروں کے واسطے بھی خرچ کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے بتا دے ان کا مہر کیا ہوگا، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ کہنے لگی، رات کو تہجد پڑھنا، دن کو روزہ رکھنا، فقراء اور مساکین سے محبت رکھنا۔ اس کے بعد اس باندی نے 6 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ شخص جو حوروں سے ان کے پردے میں منگنی کرتا ہے اور ان کے عالی مرتبے کے باوجود ان کا طالب ہے، کوشش کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سستی ہرگز نہ کرو، نفس مجاہدہ کر، اس کو صبر کا عادی بنا، رات کو تہجد پڑھا کر، دن کو روزہ رکھا کر، یہ ان کا مہر ہے۔ اس نے کچھ شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، تو مجھے عذاب سے بچائیو، بے شک میں اپنے گناہوں کا جو مجھ سے صادر ہوئے اقرار کرنے والی ہوں، تو نے کتنی کثرت سے میری خطاؤں کی لغزش معاف فرمائی ہے، تو بڑا افضل ہے، بڑا احسان والا ہے۔ لوگ مجھے اچھا آدمی گمان کرتے ہیں، لیکن اگر تو میری خطائیں معاف نہ کر دے تو میں بدترین آدمی ہوں۔ میرے لیے کوئی تدبیر نہیں اس کے سوا تیری بخشش کی امید ہے، اور تیرے ساتھ مجھے حسن ظن ہے کہ تو ضرور کرم کرے گا۔ یہ اشعار پڑھ کر اس باندی کو غشی ہو گئی۔ میں جب اس کے قریب پہنچا تو وہ مر چکی تھی۔ مجھے اس کے انتقال کا بے حد صدمہ ہوا۔
میں اٹھ کر بازار گیا، اس کی تجہیز و تکفین کا سامان خرید کر لاؤں۔ جب میں بازار سے لوٹا تو کفنی کفنائی خوشبو لگی ہوئی معطر نعش رکھی ہوئی تھی۔ 2 سبز کپڑوں میں اس کا کفن تھا جو جنت کا لباس تھا۔ کفن میں 2 سطریں نور سے لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ دوسری آیت پہ اِنَّ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار رہو اللہ کے ولیوں کو نہ تو خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں۔ میں اور میرے ساتھی اس کے جنازے کو اٹھا کر لے گئے، جنازے کی نماز پڑھ کر دفنا دیا۔ اس کی قبر پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے حجرے میں چلا آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل اس کے فراق سے غمگین تھا۔ واپسی آ کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا وہ لڑکی جنت میں پھر رہی ہے، نہایت مہکتے ہوئے زعفران کا باغیچہ ہے، ریشم کے اور استبراق کے جوڑے پہن رہی ہے۔ اس کے سر پر ایک موتیوں سے جڑا ہوا تاج ہے اور پاؤں میں سرخ یاقوت کے جوتے ہیں۔ مشک و عنبر کی خوشبو اس سے مہک رہی ہے۔ اس کا چہرہ شمس و قمر سے زیادہ روشن ہے۔ میں نے کہا اے لڑکی ذرا ٹھہر، یہ تو بتا یہ مرتبہ کس عمل کی بدولت تجھے ملا؟ کہنے لگی فقراء اور مساکین کی محبت سے اور استغفار کی کثرت سے اور مسلمانوں کے راستے میں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینے سے۔